الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد اللهم صل على سيدنا مولانا سورہ مائدہ کا آغاز ہے یہاں سے۔ سورہ مائدہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 5ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 112 نمبر پر ہے۔ 120 آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور 16 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، جیسے یہ بات پہلے عرض کی تھی کل کے درس میں بھی کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں بہت سے فروعی مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں ان دونوں صورتوں میں۔ کل کے درس میں جو سورہ نساء پر بات ہوئی تھی اس سے متعلق ایک دو باتیں بس عرض کر دوں جو رہ گئی۔ یہ بات بارہا میں کہتا رہوں اس میں کہ سارے مضامین کا احاطہ یہ بڑا مشکل ہے اور منتخب مضامین کا خلاصہ ہے، سارے مضامین کا خلاصہ بھی نہیں ہے جو سورہ مبارکہ میں بیان ہوا۔ ایک یہ بات بیان ہوئی اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان والوں سے ہی خطاب ہے اور ایمان لانے کا ہی حکم ہے۔ تو اس کو یوں سمجھ لیں کہ میں مثال کے طور پہ طاہر سے کہوں کہ بھائی طاہر تمہارا نام کیا ہے، میں خود لے رہا ہوں نام بھی اور پھر کیا پوچھ رہا ہوں، اس سے اس کا نام بھی پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہو گیا اس کے اندر بھی۔ تو اس سے مقصد کیا ہے کہ مخاطب بھی ایمان والوں کو کیا، خطاب بھی ایمان والوں سے ہے، اور پھر ایمان والوں کو بھی ایمان کا ہی حکم کہا دیا جا رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ فرمایا مفسرین نے کہ اس سے مراد یہی ہے اس میں کہ ایمان کی حقیقت کو حاصل کرو۔ صرف ظاہری ایمان یہ نہیں ہے کافی کہ حقیقت میں یہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے، اور جب یہ ایمان دل کے اندر اترے گا تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہوگا، پھر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت دل کے اندر ہوگی، پھر اللہ کے غیر سے دل متاثر نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کے مضامین میں سے ایک بات یہ عرض کرنی تھی وراثت پر جو کل بات کی۔ اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے ہاں یہ چیز بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اس اعتبار سے کہ ہم وراثت کی تقسیم کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو مالک ہے مال کا جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جو اس کے مال کے جو وارث ہیں ان وارثوں کے اندر اس کو تقسیم کر دینا چاہیے، اور جلد سے جلد اس کی تقسیم کی ترتیب اور اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس میں ایک یہ بھی چیز سننے میں دیکھنے میں آتی ہے بسا اوقات کہ والد کا مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہو گیا، اب ان کی وراثت ہے کاروبار کی صورت میں، گھر کی صورت میں۔ اب گھر میں جو بڑا بھائی ہے وہ عام طور پہ اپنے باقی چھوٹے بھائی بہنوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، ان کو پڑھاتا لکھاتا ہے، دیگر چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ تو بعد میں جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے بھائی ابا کے زمانے میں تو یہ گھر ایسا نہیں تھا، یہ گھر تو میں نے بعد میں بنایا، میں نے اپنا سرمایہ لگا کے اس گھر کو ایسا بنایا، اور ابا کے زمانے میں کاروبار تو ایسا نہیں تھا، یہ تو بعد میں نے محنت کی اور کاروبار کو یہاں تک کھڑا کیا، تو بھائی میرا حصہ پھر زیادہ ہونا چاہیے، اور جو میں نے گھر پہ اپنا سرمایہ لگایا وہ بھی مجھے واپس ملنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں وہ جو مال وراثت میں تقسیم ہونے والا ہے وہ ایسے جو ہے اپنی مرضی سے، کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، تقسیم نہیں ہوگا۔ اب آپ نے گھر کو چاہے اس میں ٹائلیں لگا دی، گھر کو 1-2 منزلہ اور اوپر تک بنا دیا، اس میں کاروبار کو کہیں سے کہیں لے گا، کچھ بھی کیا ہو، اب یہ جب وراثت تقسیم ہوگی تو سب میں برابر ہوگی، جیسا یعنی برابر سے مراد جیسا شریعت کا حکم ہے۔ ورنہ بہتر طریقہ یہی ہے کہ انتقال کے بعد چاہے بھائی بہن چھوٹے ہو ان کی وراثت تقسیم کر دی جائے، اور ان کے مال کا ان کو مالک بنا دیا جائے، اگرچہ وہ مال اس کی نگرانی میں رہے جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے۔ تو یہ جو ہے کچھ بڑے
اہم مسائل تھے اس اعتبار سے، اس میں جو پچھلے جو ہے درس کے اعتبار سے تھے وہ میں نے عرض کر دیے۔ آگے یہ سورہ مائدہ، اس کا آغاز ہے۔ مائدہ یہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس سے یہاں مراد کیا ہے تو فرمایا یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا جس میں یہ دسترخوان کا ذکر بھی آتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا، جب انہوں نے کہا نا میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو قوم نے یہ سن کر کہا اچھا یہ بات ہے تو ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے، اور وہ دسترخوان بھی ایسا ہو کہ اس کے اوپر کھانا لگا ہو، تازہ کھانا اس کے اوپر لگا ہو، یعنی کھانا لگا ہوا دسترخوان آسمان سے اترے ہمارے لیے اور ہم اس میں سے کھائیں، تب ہم آپ کو مان لیں گے۔ بہرحال یہ ایک تو یہ مطالبہ کیوں تھا، یہ تو یہ بھی اب بات سمجھ لیں کہ بہت سی اقوام نے اپنے نبیوں سے فرمائشی معجزے مانگے ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کی قوم نے کہا، آگے آئے گا ان کا واقعہ بھی، کہ ان کی قوم نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ پہاڑ پھٹے اور پہاڑ کے اندر سے زندہ اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی بھی ایسی ہو جو آتے ہی بچہ بھی دے دے۔ صحیح نا، اب یہ فرمائشی مطالبے ہیں، تو یہ چیزیں رہی ہیں، بہت سی اقوام نے اپنے نبیوں سے کیا، تو یہاں عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائشی معجزہ مانگا، اور یہ کیوں تھا تو فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے تھا، وہ بھی اس سے تنگ ہوئے، پریشان ہوئے کہ کیسی عجیب سی بات ہے، اگر کسی بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا چاہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں، تو کوئی ایسی بات پوچھو نا جو مطلب کی ہو، جو ضرورت کی ہو۔ یہ کیسا عجیب سا مطالبہ ہے، آسمان سے دسترخوان اترے، کھانا بھی لگا ہوا ہم بھی کھائیں اس میں سے۔ تو بہرحال اس سے تنگ ہوئے، پریشان ہوئے، لیکن دعا کر لی، دعا مانگ لی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی، یعنی قبول ہو جائے گی، اور دسترخوان بھی اتر آئے گا آسمان سے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ اپنی قوم کو، عیسائیوں کو بتا دیں کہ یہ جو فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں نا، اگر اس فرمائش کے بعد بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر ہمارا عذاب آئے گا، اور یہ ہمارا ضابطہ ہے کہ فرمائشی معجزے کے بعد اگر فرمائش کی اور اللہ نے اس کے مطابق کر بھی دیا، اور اگر پھر بھی بات نہیں مانیں گے تو فرمایا پھر جو ہے ان کے اوپر عذاب آئے گا اسی وقت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتا دی اپنی قوم کو، عیسائیوں کو بھی، کہ بھئی دیکھ لو اگر پھر بھی بات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال یہ چیز اللہ رب العزت سے دعا کی اور ایسا دسترخوان اتر آیا۔ صحیح نا، یہ حقیقت میں ہے یہ بات، سے میرے اور آپ کے عقل میں شاید یہ بات نہ آئے ابھی اس میں، لیکن یہ حقیقت ہے، حق اور سچ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہی بیان ہوا۔ اور ایک دسترخوان اترا جس کے اوپر کھانا لگا ہوا تھا، اور ان لوگوں نے اس میں سے کھایا بھی، پھر وہ اٹھا لیا گیا، لیکن بہرحال ان کی سرکشی ایسی، پھر بھی ایمان لے کر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے عذاب کے طور پر ان کو کیا کر دیا، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کو بندر بنا دیا۔ بہرحال یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سے فروعی احکامات ہیں، لیکن یہاں اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے وہ بہت زبردست ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت ہی زبردست ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی بڑی اہم ہے، کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا اللہ رب العزت نے اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب وعدوں کی نوعیت کیا ہے، تو وہ وعدے بھی، وہ معاہدے بھی جو انسانوں کے ساتھ ہیں، صحیح ہے نا۔ اب وہ چاہے شادی کے بعد میاں بیوی کے آپس کے معاہدے ہوں اس کے اندر، اس میں چاہے کہیں آپ نوکری کریں وہاں کے معاہدے ہوں، اس اعتبار سے کسی کے بھی ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ معاہدے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ آپ جتنا اس کو پھیلانا چاہیں، جتنا وسیع کرنا چاہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اور اس کے اندر بہت ہی اہم اور بنیادی چیز کیا ہے، وہ یہ کہ ایمان والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے رب سے جو معاہدہ کیا ہے وہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کریں۔ ایک تو ہر انسان نے معاہدہ کیا، جب وہ کہاں تھا، عالم ارواح میں تھا، ابھی اس کی روحیں تھی،
تو وہاں ہر ایک نے یہ وعدہ کیا تھا، یعنی یہ اعلان کیا، یہ بات کہی تھی کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ صحیح نا؟ اب دنیا میں آ کر لوگ تقسیم ہو گئے، وہ چیز ہو گئی، اس چیز کو بھول گئے، بہرحال وہ اپنی جگہ۔ تو ایک تو ہر انسان کا وعدہ، پھر ایک یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، تو ہر ایمان والے کا بھی اللہ سے معاہدہ ہے، اللہ سے وعدہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا۔ یہ آیت مبارکہ جو پہلے اسلامی ریاستیں اور حکومتیں گزری ہیں نا، ان میں بہت سی اسلامی ریاستوں اور حکومتوں کے اندر یہ ان کا سرکاری لوگو تھا، جیسے مونوگرام ہوتا ہے نا، جو مہر ہوتی ہے، اسٹیم ہوتی ہے، یہ ان کی سرکاری جو ہے نا اسٹیم تھی اکثر اس میں۔ جیسے جو سرکاری دستاویزات ہیں اس میں لیٹر ایڈ ہے، کوئی پیغام کہیں جانا ہے تو ہر اس کے اوپر یہ آیت مبارکہ کیا ہوتی تھی؟ لکھی بھی ہوتی تھی کہ ایمان والوں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اس کے اندر یہ ایک تو چیز بیان ہوئی اس کے اندر اس سورہ مبارکہ۔ دوسرا یہ کہ اب اس کے اندر حلال و حرام سے متعلق تفصیلی احکامات آئے، شکار سے متعلق بھی احکامات آئے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ۔ بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں اس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ استعمال نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو روکو، اور جو چیزیں حلال کی ہیں وہ استعمال کرو۔ اور گویا یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو حرام چیزیں تو کم ہیں، تھوڑی ہیں، حلال چیزیں زیادہ ہیں، تو حرام سے پرہیز کر لو اور جو حلال ہے اس کو استعمال کرو۔ اس کے لیے حکم دیا گیا حرام سے بچنے کا۔ ایسے ہی یہاں پر ایک واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ، میں نے یہ بات بھی پہلے بھی عرض کی تھی کہ مختلف انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے، کہیں ان کے زندگی کے پہلے کے حالات، کہیں درمیان کے، کہیں آخر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بیان ہوا، اور اس میں کہیں آپ کی زندگی کے پہلے کے حالات، بچپن کے ہیں، نبوت سے پہلے تک، پھر نبوت کے بعد فرعون کو جو دعوت دی وہ احوال بیان ہوئے، اور پھر کہیں پر جو بنی اسرائیل کے ساتھ وقت گزارا، یعنی فرعون جب غرق ہو گیا اس کے بعد وہ احوال بیان ہوئے۔ یہاں پر جو ایک واقعہ بیان ہوا وہ ایک تو واقعہ بھی میں مختصراً عرض کر دوں، پھر اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو چیز سمجھنے کی ہے، وہ بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں کیا واقعہ بیان ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے اور فرعون کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ اب اس کے اندر یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ دیکھو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ ان سے کہیں کہ دیکھو اللہ نے کتنا فضل کیا کہ سالوں سے جو ظالم بادشاہ تم پر مسلط تھا، اللہ نے بغیر کسی تمہاری صلاحیت کو لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور انسانی جو ہے نا کوئی طاقت اس کے اندر استعمال نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا کیا؟ اس کو ختم کر دیا۔ وہ بھی غرق، اس کی فوج بھی غرق، اس کے اندر بنی اسرائیل کی کوئی صلاحیت نہیں لگی، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی جنگ، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ بھی چیز دیکھنے کی، جب بنی اسرائیل، یہ میرے لیے، ہمارے لیے بھی کہنا سننا یوں آسان ہو جاتا ہے، جب بنی اسرائیل نکلے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، دریا آ گیا، سامنے پانی آ گیا، تو انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم تو غرق ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ اپنا عصا ماریں پانی پر۔ پانی پر عصا مارا تو پانی کے اندر 12 راستے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا بالکل دیوار کی طرح۔ بنی اسرائیل نے کہا بھی یہ سب آپس میں، یعنی بھائی بھائی تھے، یعنی رشتہ داریاں تھیں، تو انہوں نے کہا، یہ 12 قبیلے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کو بھی دیکھیں، وہ کہاں ہے؟ تو ان دیواروں کے اندر کھڑکیاں بھی کھل گئیں، اب اپنے بھائیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں رستے سے گزرتے ہوئے، اور یہ سب کے سب دریا سے پار نکل گئے پانی سے۔ اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں اترا وہ غرق ہو گیا۔ اب یہ اللہ کی نشانی اپنے آنکھوں سے دیکھی، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے، ہلاک ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بنی اسرائیل سے کہیں کہ اب یہ ایسا کریں، فلسطین چلے جائیں، شام کی سرزمین میں چلے جائیں، اور وہاں جو اس وقت قوم آباد ہے اس سے جنگ کریں، اس سے جہاد کریں، اس کو ہٹائیں، اور یہ اصل مسلمانوں کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں جا کر آباد ہو جائیں۔ اب بہرحال بنی اسرائیل سے جب یہ بات کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو بنی اسرائیل نے کہا، پہلے معلوم کیا کہ بھئی وہاں ہے کون لوگ، تو کہا وہ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، قوم عاد کے بڑے طاقتور لوگ تھے، لمبے چوڑے، انہی کی باقیات آج بھی موجود ہیں۔
اب یہ آج آپ نے سارا تراویح میں یہ سنا بھی ہے تو بنی اسرائیل نے پتہ ہے کیا کہا؟ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا دیکھیں اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہے، سے آپ کو عصا ملا ہوا ہے، پانی میں رستہ نکل آیا، فرعون غرق ہو گیا، ایسا کریں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ بغیر ہمارے بھی جیت جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں پر ہی رہیں گے، ہمیں تو ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے ہماری جان چلی جائے گی۔ تو اب بہرحال یہ بنی اسرائیل نے جانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اب ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا، ایک آزمائش آ گئی ان کے اوپر۔ وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھ دیا، بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب کیا آزمائش آئی ان کے اوپر؟ تو یہ چیز آ گئی کہ وہ جس جگہ جس وادی میں تھے، جس میدان میں تھے، وہ گویا اب ایسا ہوتا کہ وہاں روزانہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے، لیکن راستہ جو ہے اگلے دن دوبارہ وہیں پر ہی ہوتے، یعنی راستہ بھول سے گئے بالکل۔ اب جیسے کوئی آدمی 11B میں آ جائے صحیح، اور اس کو باہر روڈ تک جانا اور اس کو راستہ نہ ملے سے، اب وہ گھوم سے دوبارہ نکلتا ہے، گھومتا پھرتا ہے گلیوں سے ہو کے واپس یہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی رستہ بتاتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے، پھر گھوم پھر کے واپس وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بنی اسرائیل کا حال ہو گیا، روز کوشش کرتے لیکن وہیں کھڑے ہوئے روزانہ کے روزانہ۔ اب یہ اللہ کی طرف سے گویا یہ عذاب اور یہ آزمائش میں آ گئے۔ اب بہرحال یہ خالی آزمائش نہیں تھی، ایک طرف تو یہ آزمائش بھی ہے، دوسری کی طرف اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ وہ جو میدان ہے اس میں سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا کہ وہاں بادل آ گیا تاکہ سایہ ہو۔ پانی کے لیے وہ جو پتھر پہ عصا مارا، سورہ بقرہ کے اندر 12 چشمے نکل گئے۔ اب باقی کھانے کا انتظام، من و سلوہ اتر رہا ہے۔ اور بھی چیزیں مفسرین نے یوں بیان کی ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوتا تھا وہ کپڑے کے ساتھ ہی پیدا ہوتا تھا، اور جب بڑا ہوتا تھا تو ساتھ ساتھ اس کا کپڑا بھی بڑا ہوتا، کیونکہ ان کے پاس وہاں ان چیزوں کا انتظام نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیز بڑی بیزاری کی تھی کہ رستہ نہیں مل رہا ان کو باہر نکلنے کا وہاں سے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ اسی جگہ پر بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یوشع بن نون بھی ہیں علیہ السلام، وہ بھی ہیں۔ تو کیا ان پر یہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو یہ عذاب میں نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ جیل کے اندر قیدی بھی ہوتے ہیں، اور جیل کے اندر جیل کا محکمہ بھی ہوتا ہے، پولیس والے بھی ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جیل میں کام کرنے والے حکام ہیں، پولیس والے ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے لیے جیل میں رہنا سزا نہیں ہے، ان کی تو ڈیوٹی ہے نا، ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، اس کے اوپر مراعات مل رہی ہیں، چیزیں مل رہی ہیں۔ وہ سزا کس کے لیے، تکلیف دے کس کے لیے؟ وہ جو مجرم ہے وہاں پہ، صحیح نا۔ اسپتال کے اندر بیمار بھی اور ڈاکٹر بھی ہے، تو ایسے تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ اسپتال سے بچائے، لیکن ڈاکٹر کیا ہو رہا ہے؟ روز اسپتال جا رہا ہے، تو اس کے لیے جانا وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے لیے تو روز کا وہ کام ہے، کیونکہ وہ جائے گا تو وہ مریضوں کا علاج کرے گا نا وہاں پہ، مریض وہاں جانے سے ڈرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی چیز یوں سمجھ لیں اس کو۔ اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو رستہ نہیں ملا۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب یہ منتخب ہوئے، ان کے خلیفہ بنے، تو انہوں نے پھر قوم کو سمجھایا یہیں زندگی گزر جائے گی، کبھی نہیں نکلو گے۔ پھر ان کو تیار کیا اس جہاد کے لیے، وہ تیار ہوئے، پھر جب نکلے تو رستہ مل گیا وہاں سے نکلنے کا بہرحال۔ تو ایک تو یہ چیز یہاں اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بیان کی، تو ایک تو یہ اس واقعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم کو پورا کرو اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرو۔ بھئی یقینی ایمان والوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، صحیح نا، یہ چیز آزمائش کی ہے، امتحان کی ہے، لیکن تم اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو فرمایا اللہ پر یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا کے کام بھی آسان کر دیں گے، آخرت کی منزلیں بھی تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ ایک اور واقعہ اس سورہ مبارکہ میں جو بیان ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، جن کا نام حابیل اور قابیل۔ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو کیا کیا؟ قتل کیا اس نے۔ اب یہ واقعہ بھی بڑا مشہور بھی ہے اور یہاں سورہ مائدہ کے اندر بیان بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آ گئے، اب نسل انسانی، نوع انسانی کو جو بڑھنا تھا، تو اللہ رب العزت نے گویا یہ حکم دیا اور یہ چیز رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں پیدا ہوں گی ان کے آپس میں ہی نکاح ہوں گے، شادیاں ہوں گی، اور پھر ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوں گے یوں نوع انسانی بڑھے گی۔ لیکن ترتیب کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ ایک وقت میں
جو ہے نا ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو، اور دوسرے وقت میں پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو، اور پھر ان کے آپس کے اندر نکاح ہو، یعنی جو ایک ہی وقت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو یہ تو بھائی بہن ہوں گے، ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوں گے، بلکہ جو دوسرے وقت میں لڑکا اور لڑکی پیدا ہو ان کے آپس میں نکاح ہوں گے۔ یہ بات سن کر ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی بظاہر تو یہ بھی بھائی بہن ہی ہے نا، اور بھائی اور بہن کا تو نکاح جائز نہیں ہے۔ تو میں یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی، ہر حکم کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے، اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یوں ہی حکم دیا، اور یہی گویا کہا گیا کہ یہ دونوں جو الگ الگ وقت میں پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن نہیں شمار ہوں گے، بلکہ جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن ہوں گے۔ اور یہ اللہ کا ہی بیان کردہ حکم ہے اس کے اندر، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس ترتیب سے نکاح ہو۔ بہرحال نکاح سے متعلق بھی موقع کبھی آئے گا تو یہ بات بھی عرض کر دوں گا کہ اس کے اندر قرآن کریم نے بھی اس کو مستقل طور پر بیان کر دیا کہ کن عورتوں سے نکاح بالکل جائز نہیں ہے اس میں، اور یہ چیزیں بھی سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ترتیب ہو گئی، ایسے شادیاں ہونے لگی اور بھی بچے پیدا ہونے لگے، انسانیت بڑھنے لگی اس میں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو حابیل اور قابیل تھے ان کے ساتھ جو لڑکیاں پیدا ہوئی، تو یہ جو اس کے اندر ایک بھائی قاتل ہے، اور آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ قاتل کون ہے، تو جس کا نام قاف سے ہی آتا ہے یعنی قابیل، وہی قاتل ہے اس کے اندر، صحیح ہے نا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ جو میری اپنی سگی بہن ہے میں اسی سے نکاح کروں اس کے اندر اس میں، حالانکہ یہ حکم شریعت کے خلاف تھا اس وقت کے اعتبار سے۔ اب اس کے اندر دونوں میں یہ گویا ایک لڑائی سی چھڑ گئی حابیل اور قابیل میں کہ بھئی وہ اس سے نکاح چاہتا ہے، وہ اس سے نکاح چاہتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے کہا چلو ایسا کرو، یوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دونوں کوئی نذرانہ دو، کوئی صدقہ کرو، کوئی خیرات کرو، اور جس کا صدقہ قبول ہو جائے گا اس کی بات گویا صحیح ہوگی اس کے اندر۔ اچھا، آپ علیہ السلام کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں جو بہت سے انعامات ملے، اس میں ایک بڑا انعام یہ پچھلی امتوں کے اندر یہ چیز منع تھی، وہ اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ کو خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، کوئی اور انسان بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امت محمدیہ کو یہ انعام ملا، ان کے لیے فضیلت ہے کہ وہ ایک تو اپنے مال میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور فرمایا وہ انسانوں کو ہی دے دیں، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو دے دیں اپنا یہ مال۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام۔ بہرحال دونوں نے صدقہ نکالا اور صدقے کو رکھ دیا۔ بہرحال ایک جو ہے نا وہ جو حابیل تھا اس کا صدقہ قبول ہو گیا، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ قبولیت کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے بجلی آتی، جس کا صدقہ قبول وہ جل جاتا، ختم ہو جاتا، اور جس کا قبول نہیں وہ پڑا رہے گا، پھر وہ کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ تو بہرحال حابیل کا جو نذرانہ تھا، جو اس کی طرف سے وہ چیز تھی، وہ صدقہ وہ قبول ہو گیا، گویا اس کی بات ٹھیک ہے، لیکن قابیل اس کے لیے تیار نہیں تھا پھر بھی، اور آخر اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب دیکھیں یہ نوع انسانی کے اندر پہلا قتل، اور ظلماً قتل تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے پیچھے کوئی ایسا بڑا کوئی دینی کوئی مقصد نہیں، یعنی قتل تو جہاد میں بھی ہوتا ہے، جہاد میں اللہ رب العزت نے خود حکم دیا قرآن کریم میں، حدیث میں حکم ہے، ٹھیک ہے قتال کرو، جنگ کرو، ٹھیک ہے تمہاری بھی جان جائے گی، تم بھی دشمنوں کی جان لو، ان کی بھی گردنیں مارو اس کے اندر اس میں، لیکن وہ قتل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ انسانیت، ایک انسان کا قتل، وہ بھی ظلم، اور یہ پہلا انسان قتل ہوا۔ اب یہاں ایک یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اب اس نے قتل تو کر دیا، اب اس نے کہا لاش کا کروں کیا، اب اس کو کیسے چھپاؤں یا کہاں اس کو رکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی سکھانے کے لیے انتظام کیا کہ دو کوے آپس میں لڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اس نے زمین میں گڑھا کھودا، اور وہ جو مرا ہوا کوا تھا اس کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ چیز دیکھ کر اس کے بھی عقل میں بات آئی، اور اس نے بھی ایسے ہی کیا کہ گڑھا کھود کر حابیل کو ایسے ہی اس کے اندر دفن کر دیا۔ بہرحال ایک تو یہ چیز اس میں، اس لیے یہ بھی چیز کتابوں میں بیان کی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ تین چیزیں ہیں جو لوگوں کے اندر جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، ایک زر ہے، ایک زن ہے، ایک زمین ہے۔ مال ہے، سونا چاندی یا روپے پیسے کی صورت میں ہو، یہ لڑائی جھگڑے کی جو ہے نا یہ اس کے ذریعہ بنتا ہے۔ دوسری چیز زمین ہے، زمینوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔
اور تیسری چیز زن ہے یعنی عورت ہے، اس کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور جانیں چلی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ دو واقعات اس کے اندر بیان ہوئے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ ایسے ہی سورہ مبارکہ کے اندر ایک بڑا اہم حکم دیا گیا مسلمانوں کو، وہ یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کاروبار کر سکتے ہو، میل ملاپ بھی رکھ سکتے ہو، ملنا جلنا بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا، یہ چیزیں آپس کے اندر ہو سکتی ہیں، خوشی اور غم میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، صحیح نا، اس میں بھی کوئی ویسی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں جو ان کے مذہبی تہوار ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بات عرض کی، ان کے مذہبی تہوار جیسے کرسمس مناتے ہیں، ان کے مذہبی تہوار میں نہ ہم شریک ہوں گے، نہ ان کے مذہبی تہوار میں ہم مبارکباد دیں گے، کیونکہ جو ان کے مذہبی تہوار ہیں وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، وہ اسلام کے خلاف ہیں۔ ورنہ عام شادی بیاہ ہے، کسی کا انتقال ہے، آپ بھی اس میں شرکت کر لیں، وہ بھی آپ کے خوشی غم میں شریک ہوں، کاروبار کر لیں، لیکن اپنا خاص دوست ان کو نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس میں۔ بہرحال اب تو یہ چیزیں بہرحال کہنی نہیں چاہیے اور ہونی بھی نہیں چاہیے یہ بات کہ ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آتی کہ ہم آج اپنے مسلمان بھائی کو ہی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آج مسلمان سے خوف زدہ ہے، آج غیر مسلم سے اتنا خوف زدہ نہیں ہے، لیکن غیر مسلم مسلمان سے خوف زدہ۔ یہ جھوٹ بول دیتے ہیں بھائی، یہ دھوکہ دے دیتے ہیں بھائی، یہ مال کھا لیتے ہیں دوسروں کا بھائی اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں حالانکہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونی، لیکن یہ بہرحال ایک جو ہے خاص تعلیم دی گئی، لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھیں تو سارے مسلم ممالک ہماری ساری راز کی باتیں کیا ہیں ان کو پتہ، بلکہ ہمارے ملک حقیقت میں چلائی وہ لوگ ہیں، اور شاید ہمیں اپنی باتیں اتنی نہیں پتہ ہوں گی جتنی ہماری باتیں ان کو پتہ ہیں، صحیح نا۔ تو یہی وجہ ہے اس کے اندر ہمارے بڑے نقصان کی اس میں۔ تو بہرحال یہ چیز، یہ حکم دیا گیا کہ اپنا خاص دوست نہ بنو۔ بلا وجہ دیکھو قسم نہ کھاؤ، ایک یہ بات بھی بیان کر دی، قسم کھاؤ تو پھر قسم کو پورا کرو، ورنہ ہر بات میں، چیزوں کے بیچنے میں، ذرا سی بات میں یہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ بھی اچھی چیز نہیں۔ شراب اور جوئے کو مستقل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ ایسی اس کے اندر فرمایا کہ حدود حرم میں اور حالت احرام میں، حدود حرم میں یہ ہو سکتا ہے آپ حدود حرم میں ہو لیکن حالت احرام میں نہ ہو، لیکن حدود حرم میں اور حالت احرام میں، ان دونوں صورتوں میں فرمایا کچھ پابندیاں ہیں جو بیان کی گئی ہیں احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے بیان کی ہے، تو وہ چیزوں کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ حالت احرام میں بھی کیا کیا چیزیں آپ نہیں کر سکتے، اور پھر کچھ یہ بھی چیزیں آپ اگرچہ حالت احرام میں نہ بھی ہوں لیکن حدود حرم میں ہیں تو بھی فرمایا کہ ان چیزوں سے، جو ان چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچنے کا اہتمام ہو۔ ایسی ایک چیز اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی کہ جو اللہ کے شاعر ہیں اس کی تعظیم کرو۔ اب شاعر یہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی نشانی، جیسے صفا اور مروہ کو سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ وہ اللہ کی نشانی۔ اب جو بھی چیزیں ظاہری طور پر ہیں فرمایا اس میں مساجد بھی ہیں، اس میں جو ایک مسلمان کی جو ظاہری حالت ہے اس میں داڑھی بھی ہے اور بھی ایسی چیزیں ہیں، تو فرمایا یہ شاعر میں سے بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی شاعر ہیں فرمایا کہ ان کی تعظیم یہ بجا لاؤ، اس کا حکم دیا گیا خاص طور پر اس میں۔ اس سے متعلق اس میں بہرحال کچھ اور بھی